ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اور ایک بار میری تقریر شروع ہونے سے پہلے آپ اتنی بلند آواز میں میرے سلام کا جواب دیں کہ کم از کم بغیر مائک کے اسٹیج والے سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا لیٹ میں جواب دیے بھائی، ایسا لگ رہا ہے جیسے بغل والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ جواب دے تب ہم دیں، ہے نا؟ ابھی گانا گانا ہو تو بیچارے بڑھ چڑھ کر کے گائیں گے، لیکن اگر سلام کا جواب دینا ہو یا درود پڑھنا ہو یا سبحان اللہ کہنا ہو تو سوچا تھا بیچارے کہ بغلیہ والا کہتے تو زیادہ اچھا رہا ہے نا؟ دیکھیں آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے۔ آپ اسے صرف ایک دستار بندی کی مناسبت سے اس پروگرام کو نہ دیکھیں۔ آج کی جو رات ہے نا وہ معراج شریف کی رات ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حدیث شریف ہے کہ آج کی شب میں انسان اگر ایک نیک کام کر لے، کتنا؟ ایک نیک کام کر لے۔ آپ تو اتنی دور بیٹھو بھائی کہ میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں بھی تو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی، ہے نا؟ بڑا افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے ایسے موقع پہ جب میلاد شریف کرانے والا، جلسہ کرانے والا سب کچھ اپنا قربان کر کے آپ کے لیے مجلس آراستہ کر دیتا ہے، مگر ہمارے بہت سارے بڑے بھائی ہوتے ہیں ویسے کہ جو بیچارے مجلس میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ آج اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، مگر ہمارے بہت سارے بھائی اس وقت بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا؟ دیکھیں اللہ جل شانہ بار بار موقع نہیں دیتا، ہے نا؟ یہ کیا بانٹ رہے ہیں بھیا؟ اچھا اس کو پہلے بانٹ دینا چاہیے تھا، چلیے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر ہماری طرف توجہ دے دیجیے آپ حضرات اور بالکل فری ہو جائیے ہم سے۔ آپ ذرا بھی تکلف نہ محسوس کیجیے گا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس تصور سے بچائے، ہے نا؟ میں ایک بہت بڑے مدرسے کا چھوٹا سا مدرس ہوں اور میں دن میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات میں بڑے بڑے چچوں کو پڑھانے کا شرف حاصل کرتا ہوں، ہے نا؟ تو آپ سبھی حضرات پڑھنا چاہتے ہیں، میرا انداز بالکل سمپل سا ہوتا ہے، وہ سپر فاسٹ والا انداز نہیں کہ آنکھ تقریر شروع کیا تو آنکھ بند کر کے اور جب آنکھ کھولی تو سامنے سے سارا مجمع غائب، ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سبھی حضرات بالکل فری مائنڈ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بہلول دانا۔ ایک بار وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ولی تھے، بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں صلح کرا رہا ہوں۔ کیا کرا رہا ہوں؟ صلح۔ صلح مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمان صلح کا مطلب آج کہاں سمجھتا؟ آج کل تو لاٹھی ڈنڈے کا دور ہے، آج کل تو لڑائی جھگڑے کا دور ہے، مار پیٹ کا دور ہے، تھانہ کورٹ کچہری کا دور ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے۔ آج کل تو صلح اور مصالحات کا لفظ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کا کوئی معنی بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا صلح دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے، آپ کس کے بیچ میں صلح کرا رہے ہیں؟ تو حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میں خدا اور اس کے بندوں کے بیچ میں صلح کرا رہا ہوں، ہے نا؟ کس کے بیچ میں؟ اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا آج خدا مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، ہے نا؟ آج خدا مان رہا ہے، بندے، اللہ کہہ رہا ہے میری مسجد میں آؤ نماز پڑھو، میں تمہیں جھولی بھر بھر کے دوں گا، مگر بندے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے۔
اللہ کہہ رہا ہے اپنا دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا، ہے نا؟ ایک کو ذرا کم کر دیجیے تھوڑا سا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا دامن پھیلاؤ، جو مانگو عطا کر دوں گا. روزی مانگو روزی دے دوں گا، اولاد مانگو اولاد دے دوں گا، صحت مانگو صحت دے دوں گا، مال منال مانگو گے مال و منال دے دوں گا، پراپرٹی مانگو گے جائیداد مانگو گے، جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا. مگر آج بندے ہیں نا کہ خدا تو دینا چاہ رہا ہے، بندے لینا نہیں چاہتے. اتنا بڑا جلسے کا پنڈال سجا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اشتہار بھی بہت پہلے ہی سے گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور بھی جگہوں پہ. یہاں سے لے کر کے ہم نے قصورہ کلواری تک اشتہار دیکھا. مگر حیرت کا مقام یہ مسلمانوں کہ جلسہ کرانے والے نے تو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے. آپ اس دل پہ قدم بھی نہیں رکھنا چاہتے. بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو پڑوسی میں ہوں گے بیچارے، سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں جائے بیٹھے کہاں ملی، لاؤ یہیں بغلی میں بیٹھ کے مائکوں سے سن لیتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیں بزرگوں کا ارشاد ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. آپ کے گھر پہ رحمت کا نزول نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ کے گھر پہ رحمت نہیں نازل ہوگی. رحمت کا نزول ہوگا تو وہاں ہوگا جہاں علماء کے قدم پڑے ہوں گے، ہے نا؟ جہاں پر ذکر مصطفیٰ کی مجلس سجی ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی. تو گھر پہ بیٹھ کے سننے سے آپ کو علم تو حاصل ہو جائے گا، مگر یہ رحمت نہیں ملے گی جو ان لوگوں کو ملتی ہے جو مجلس مصطفیٰ میں آ کے حاضری دیتے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہو مسلمانوں، آج آپ کو خدا نے بلایا اور آپ خدا کی پکار پر یہاں آ گئے. گویا آج آپ کا خدا بھی مان گیا ہے اور آپ بھی اپنے خدا کے بلاوے پہ مان گئے ہیں، راضی ہو گئے. اب آپ کی اور خدا کے بیچ میں صلح ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ آج خدا مان رہا ہے مگر بندے نہیں مان رہے. پھر ایک دن کیا ہوا، یہی بہلول دانا پہنچ گئے قبرستان. وہی گزرنے والے گزرے، پوچھا آج کیا کر رہے ہیں؟ کہا آج پھر صلح کرا رہا ہوں. کہا کس کے بیچ میں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ میں اور اللہ کے ان بندوں کے بیچ میں جو دفن ہو چکے ہیں، ہے نا؟ مرنا تو سب کو ہے نا، کوئی اس دنیا میں رہے گا؟ مرنا سب کو ہے مسلمانوں، کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا. حضرت بہلول دانا نے کہا کہ میں خدا اور ان بندوں کے بیچ میں صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر آج کیا ہوا؟ کہا آج بندے مان رہے ہیں مگر خدا نہیں مان رہا. بندے کرے مولا ایک بار پھر سے بھیج دے، پوری زندگی مسجد میں بیٹھے رہیں گے، ہے نا؟ مولا ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے، پوری زندگی روزہ رکھیں گے. اے میرے رب ایک بار پھر سے بھیج دے، زندگی پر خانے کعبے کا طواف کریں گے، نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کریں گے. مگر آج خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تجھے نیکی کرنے کا موقع صرف ایک بار ملا تھا، انسان کو زندگی بار بار نہیں ملتی. اے اللہ کے نیک بندو، آپ بڑے خوش نصیب ہو. یہ در تو وہ در ہے نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہو. آئیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے موقع اور محل کے مناسبت سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں. پہلے خطبہ فی درود پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، ما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. آئیے ایک بار اس احساس اور تصور کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. آپ کے بھی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے نہیں نا؟ میں یہاں ہوں، میرا دل کھلیان میں ہے. کہاں لگا ہے دل ابھی آپ لوگوں کو؟ دل کہاں ہے آپ کا؟ گھر پہ تو نہیں لگا آپ کا دل. یہ تو نہیں سوچ رہے ہیں کہ ابھی گھر جائیں گے دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. دل لگا کے بیٹھو مسلمانوں. اس لیے کہ جس طرح سے بغیر دل لگائے ہوئے اگر نماز پڑھائے نا تو نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، ہے نا؟ اسی طرح سے بغیر دل لگائے ہوئے ذکر مصطفیٰ میں اگر بیٹھے نا تو یہ حاضری بھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ انسان کہتا ہے ہمیں نماز میں فائدہ نہیں ملتا.
آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد شریف بہت ہیں، جلسے بہت ہیں، جلوس بہت ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، مگر اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، فائدہ ملے تو کیسے ملے؟ جب انسان بیٹھا یہاں ہوتا ہے، اس کا دل اس کے گھر پہ لگا ہوتا ہے، اس کے کھیت میں لگا ہوتا ہے، کوئی پڑوسی کے لحاظ میں آتا ہے، کوئی رشتہ داری کے لحاظ میں آتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یاد رکھو، انسان کوئی بھی عمل خیر جس نیت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، بڑا مکھی چوس آدمی تھا۔ مکھی چوس مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے مکھی چوس مطلب؟ ارے مکھی چوس مطلب یہ کہ جو سالن میں مکھی گر جائے تو اسے بھی چوس کے پھینکے کہ ایک قطرہ دال برباد نہ ہونے پائے، ہے نا؟ مکھی چوس اسے کہتے ہیں۔ تو ایک مکھی چوس امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا ہوا، کہا سرکار غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا بے؟ زمین پھٹ گئی، آسمان تیرے سر پہ گرا، کیا ہوا؟ کہنے لگا سرکار خزانہ بہت ہو گیا تھا، کہیں جگہ زمین میں دفن کر دیا ہوں، اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ دفن کہاں کیا، ہے نا؟ ارے پہلے ہوتا تھا نا، پہلے کوئی لاکر نہیں ہوتا تھا، تجوری نہیں ہوتی تھی، پہلے مضبوط باکس نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنے خزانوں کو کہاں دفن کرتے تھے؟ زمین۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، یہاں بھی بہت سارے خزانے دفن ہوں گے، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے نا۔ قیامت جب قریب ہوگی نا تو زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی، وہ خزانے ہوں گے کہ جو زمین میں دفن کیے ہوں گے یا زمین کے اندر پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، کیا ہوا؟ کہا سرکار خزانہ دفن کر کے بھول گئے، ہے نا؟ سرکار کوئی دعا بتائی دو، ہے نا؟ کوئی تعویذ بتا دو، کوئی دعا بتا دو، کوئی نسخہ بتا دو تاکہ ہمیں خزانہ مل جائے۔ اللہ اکبر! میرے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جا نماز پڑھ لے، تجھے تیرا خزانہ مل جائے گا۔ ذرا بلند آواز سے بھئی، ہماری عادت نہیں کہ ہیل کے بولو، کہ ڈول کے بولو، کہ اٹھ کے بولو، کہ بیٹھ کے بولو، کہ لیٹ کے بولو۔ بات ہماری اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے کہ انسان جب ایک بار اپنی زبان سے تسبیح کا کلمہ بلند کرتا ہے نا، اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے نا۔ اب ایک لگوانا ہے، دو لگوانا ہے، تین لگوانا ہے، فیصلہ آپ کرو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے ہم جنت کے درخت کا پھل کھائیں گے، کب؟ جبکہ یہاں سبحان اللہ بولیں گے تب، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی۔ تو ذرا بلند آواز سے جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، ماشاءاللہ۔ آپ کے صاحبزادے ہیں یا کیا ہیں آپ کے؟ اچھا آپ گاؤں کے ہیں، جزاک اللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ علماء کی عزت افزائی یہ در حقیقت علم کی عزت افزائی ہے، اور علم کی عزت افزائی یہ در حقیقت وراثت نبوت کی عزت افزائی ہے، اور وراثت نبوت کی عزت افزائی در حقیقت میرے رسول کی عزت افزائی ہے نا۔ انہوں نے آج مجھے نہیں ہار پہنایا ہے، انہوں نے در حقیقت علم کو ہار پہنایا ہے نا، علم کو ہار پہنایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو عالم بہامل بنائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو علم کی خوشبو سے معطر کرے گا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی شب وہ شب ہے نا کہ اگر ایک نیک کام کرو، اللہ 100 برس عبادت کا ثواب عطا کرے۔ ادھر والا ذرا مضبوط ہے، ادھر والا کمزور ہے نا۔ یہ لوگ بیچارے ابھی اس طے کر لیے ہیں کہ بولنا نہیں ہے، چاہے گھر سے وعدہ کر کے تو نہیں آئے کہ جائیں گے مگر بولیں گے نہیں، بالکل پکا وعدہ ہے۔ سارے وعدے ٹوٹ گئے مگر گھر والا وعدہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ وعدہ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں نا۔ تو آج اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، ہے نا، اللہ کے خزانے رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے خزانے رحمت کی شان تو یہ ہے نا کہ انسان جب ایک محبت کی نظر اپنے ماں کے چہرے پر ڈالتا ہے تو جو ثواب 5-10 لاکھ خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا ہے، اللہ اسے گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا معاملہ ٹائٹ ہوا ہے لیکن اور ٹائٹ ہونا چاہیے۔ ارے شروعات ہے یار، شروعات اچھا کر دو، انشاءاللہ ہمارے علماء سنبھال لیں گے اچھے طریقے سے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج کی شب میں حدیث ہے کہ جو انسان ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 برس کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، میں یقین کہتا ہوں اللہ آپ کو 100 برس کے نیکی کا ثواب، آپ کو 100 برس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا پتا ہم 100 سال جیے کہ نہ جیے، ہے نا۔ آج تو 40-50 کی بھی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے،
یہاں بیٹھے بیٹھے جے بار سبحان اللہ کہوگے اللہ تعالیٰ اتنے 100 سال کے عبادت اور نیکی کا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، ہے نا؟ اب تو بولنا چاہیے، ہے نا؟ اب تو بولنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کہہ رہے سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ کہہ دو. ایک آدمی کھڑا ہوا کہا حضرت آپ کہا کا چاہ تو پہلے سمجھ لی تب نہ سبحان اللہ کہی. ٹھیک ہے. اور کہیں کہیں بے موقع محل بھی سبحان اللہ ہو جاتا ہے. جیسے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے امام حسین شہید کر دیے گئے، کہا سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ بھی کوئی سبحان اللہ. کہا امام حسین کے خیمے جلا دیے گئے، کہا سبحان اللہ، ہے نا؟ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر کے بولے. عرض یہ کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا جا نماز پڑھ لے. بتائیے چلا کہ ہمارے ہر درد کی دوا اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ نماز میں رکھی ہے نا. بیٹا بیمار ہو نماز، گھر میں بے برکتی ہو تو نماز، دکان میں اگر برکت نہ ہو تو نماز، کھیتی میں اگر پیداوار نہ ہو تو نماز، ہاتھ پیر سر آنکھ ناک کان کوئی بھی چیز دکھے، یقین جانو مسلمانوں جب سر دکھ رہا ہو جا کے ایک سجدہ کر لو وضو بنا کے، میں یقین سے کہتا ہوں سر کا درد یقیناً غائب ہو جائے گا. امام اعظم چاہتے تو کوئی دعا بتا دیتے، وہ چاہتے تو کوئی وظیفہ بتا دیتے، وہ چاہتے تو کوئی نسخہ بتا دیتے، مگر میرے امام نے اسی سنت پہ عمل کیا جو میرے رسول کی سنت تھی. سید عائشہ فرماتی ہے میرے آقا کبھی کبھی پریشان ہوتے، چہرہ اترا ہوتا، جب غم کی پرچھائی آپ کے چہرے پر آتی نا تو آپ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے، آپ سیدھے مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، جاتے تو چہرہ اترا ہوتا، نکلتے تو چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جا نماز پڑھ لے. کہا سرکار نماز تو بڑا آسان ہے، خزانہ مل جائے گا نا؟ تو کہاں مل جائے گا، پکا ہے نا؟ مکھی چوس تھا نا، کہتے سوم کا دھن چنڈال کھائے. ٹھیک ہے. کہا سرکار مل جائے گا؟ کہا بالکل مل جائے گا. گیا بڑے شوق سے وضو بنایا، مصلی بچھا کے کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی کھڑا ہوا نا پہلی نیت باندھی اللہ اکبر کہا، اتنے میں بڑکا ابلیس آ گیا، ہے نا؟ ہوٹل پر دن بھر بیٹھو کھیت کھلیان کا خیال نہیں آتا، ہے نا؟ ہوٹل پر بیٹھے رہو کبھی کھیت کھلیان کا، بال بچوں کا بھی خیال نہیں آتا. گھر سے جب تک فون نہ آئے مسڈ کال نہ آئے تب تک آدمی کو خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ آج آلو لے جانا ہے کہ گوشت لے جانا. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے نا تو اسے فوراً یہ خیال آتا ہے کہ کھیت میں کھاد آج ڈالنا ہے کہ کل ڈالنا ہے، سینچائی والے کو پیسہ آج دینا ہے کہ کل دینا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، ہم جب دکان پہ بیٹھتے ہیں نا، ہم جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم شیطان کی حمایتی ہوتے ہیں، اس لیے شیطان ہماری ہاں میں ملاتا ہے، ہمارا دماغ نہیں بھٹکاتا. مگر جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں نا تو وہاں پر ہم رحمان کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں. ایسے وقت میں ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. مصلی بچھایا، اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہہ کے جیسے نیت باندھا بڑکا شیطان آ گیا. کہا کہ ارے یار نماز میں کاہے پڑھا ہو، چلو ہم تمہیں بتائے تھے خزانہ تمہارا کہاں. اب وہ ظاہر سی بات ہے خزانے کے لیے تو نیت، اس نے نماز پڑھی تھی نا، فوراً نیت توڑا، اور توڑ کر کے اس نے فاوڑا اٹھایا جہاں شیطان نے بتایا، فوراً جا کے کھودا، اور کھودا تو واقعی اس کا خزانہ مل گیا، ہے نا؟ مل گیا خزانہ. جیسے ملا فوراً دوڑ کر کے امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا سرکار بڑا بڑھیا آئیڈیا بتائے دیا، ہے نا؟ بڑا اچھا نسخہ بتا دیا. اب اگر کسی کا بڑا سامان غائب ہوگا تو کہیں گے کہ بس ایک رکعت کی نیت باندھنے کی ضرورت ہے، خالی نیت باندھو سامان پکا ہے مل جائے گا. اور کسی کا اگر چھوٹا موٹا سامان گم ہوگا نا تو ہم کہہ دیں گے پھر نیت باندھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز کی بھی ضرورت نہیں، خالی وضو بنا لو، چھوٹا موٹا سامان وضو اس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اس وقت امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نیک بندو اپنے دل کی تختی پر اسے نقش کر لو اور اسے اپنی زندگی کا منشور بنا لو، اپنی زندگی کا شعار بنا لو. میرے امام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ نادان، تو نے اللہ کی نماز پڑھی ہے، تیرا مقام اونچا ہوا ہے، تیرا منصب اونچا ہوا ہے. اللہ انسان کے عمل کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تو انسان کے نیت کو دیکھا کرتا ہے. تو نے وضو بنائی تھی نماز کی نیت سے، تو نے نیت باندھی تھی نماز کی نیت سے. جب تو نے خزانے کی طلب میں نماز پڑھی ہے تو تجھے تیرا خزانہ مل گیا. کاش تو اپنے خدا کی تلاش میں نماز پڑھتا تو تجھے تیرا خدا مل جاتا. زندہ باد.
یہاں اس محفل پاک میں جو انسان شیرینی کی طلب میں آیا ہے اسے شیرینی ضرور ملے گی، اور جو انسان بیچارہ کھانے کے چکر میں آیا تھا اسے کھانا مل گیا ہوگا یا ملے گا۔ مگر کاش ہے اللہ کے نیک بندو آپ اس نیت سے یہاں آئے ہوں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، ذکر مصطفیٰ سنیں گے، اور تصور کی دنیا میں ہم گنبد خضرا کے طواف کریں گے، مدینہ شریف کی گلیوں میں پہنچ جائیں گے۔ امام عشق و محبت کے شعر اور ان کے کلام کا اعجاز ملاحظہ کرو۔ انسان کے باڈی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ مین 3 چیزیں۔ کون کون؟ ایک تو اس کی روح ہوتی ہے جسے ہم جان کہتے ہیں، دوسرے اس کا ہارٹ ہوتا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، ہردے کہتے ہیں، اور تیسری چیز اس کی عقل ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا۔ یہ بتاؤ اگر روح نہ ہو جس میں تو انسان زندہ رہے گا؟ مرنے کے بعد تو سب کچھ رہتا نا انسان کے پاس، ہاتھ بھی موجود، پیر بھی موجود، آنکھیں بھی موجود، کان بھی موجود، ناک موجود، ساری چیزیں موجود، باڈی سے آخر جاتا کیا ہے؟ وہ روح ہی تو نکلتی ہے نا، تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہاتھ بیکار، پیر بیکار، کان بیکار، ناک بیکار، ساری چیزیں بیکار۔ نکلی کیا نکلی؟ انسان کے جسم سے کیا نکلی؟ روح نکلی نا، ہے نا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر دل نہ ہو تو روح رہے گی جسم میں؟ ایک کے جھٹکا آتا ہے، فوراً اٹیک آیا، فوراً روح نکل گئی۔ تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کی ہارٹ اور روح میں بڑا گہرا تعلق ہے نا۔ اگر دل ہے سلامت تو روح سلامت، اور اگر دل نہیں تو روح بھی نہیں۔ دل کی دھڑکن تھوڑی دیر کے لیے بند ہوتی ہے نا تو انسان فوراً اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے نا تب سے لے کر کے انسان کا دل دھڑک رہا ہے نا، اور جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک اس کا دل دھڑکے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے دل ریسٹ لینے لگے، میرے خدا کے نظام قدرت ذرا ملاحظہ فرمائے مسلمانوں، دل اگر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لینا چاہے نا تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے نیند کی، موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں اگر روح بھی ہو اور انسان کے پاس دل بھی ہو، اور اگر انسان کے پاس عقل ہی نہ ہو تو کسی کام کا رہے گا؟ ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا نا، وہ ہردم کاپی لے کر کے، قلم لے کر کے ہردم لکھتے رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جب ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پرانے زمانے کا LLB تھا، یعنی بہت بڑی ڈگری والا تھا۔ اتفاق سے امتحان دے رہا تھا، اتنی محنت کیا کہ جب امتحان گاہ میں پرچہ لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کا دماغ ہی کھسک گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا دماغ کھسکانا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ کاغذ قلم لے کر کے لکھتا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی تک ہمارا پرچہ نہیں ختم ہوا ہے نا۔ دماغ کھسک گیا، عقل چلی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے پاس اگر روح بھی ہو اور انسان کے پاس اگر دل بھی ہو، مگر اگر عقل نہیں ہے تو پھر روح بھی بیکار ہے، دل بھی بیکار ہے۔ ذرا کلام رضا کا اعجاز دیکھو، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے جان و دل، ہوش و خیرات سب تو مدینہ پہنچے۔ آپ کے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے ابھی؟ ارے پہنچاؤ یار، آنکھ بند کرو، یہ تصور کرو کہ اس وقت ہم یہاں پرساد پور میں نہیں بیٹھے، اس وقت ہم مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، جب عاشقان مصطفیٰ سچے من اور سچے جسم کے ساتھ اپنے آقا کو پکارتے ہیں نا تو یاد رکھیں مسلمانوں، میرے آقا کی روحانیت وہاں پر جلوہ گر ہوتی ہے نا، میرے آقا کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے۔ آج آؤ اپنے تصور میں گنبد خضرا کو بسا لو، آؤ مدینہ طیبہ کی پرنور گلیوں کو بسا لو، آپ کو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اے اللہ کے نیک بندو مدینہ خود چل کے آج آپ کے ہاں موجود ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو آج اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دہراؤ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور حضور تاج الشریعہ کی آواز میں اور ان کے الفاظ میں اس حسرت کو آپ اپنے دل میں پیدا کرو کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ اور آؤ ہم وہی دعا کریں جو 5 وقت کی نمازوں میں کرتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور آؤ اپنے دل کی صبح و شام کو یوں منور کریں کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے نا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جن کی صبح بھی مردہ شام بھی مردہ ہے نا، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں،
اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. اور جس دل میں گنبد خضرا کی چمک ہونا اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ اللہ کے نیک بندو ہم مدینے سے چمک پاتے ہیں. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے نا. صبح میں بھی ہم کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہیں نا پڑھتے, مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, کعبے کے بدر الدجا پڑھتے کہ نہیں پڑھتے, اے شہنشاہ مدینہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے نا. کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. ہمارے دل کی تختی پر نبی کا ہے نا. اور جو جلتے ہیں ان کو جلنے دو بھیا. جن کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کے پیٹ میں درد ہونے دو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو. اور مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت کی آواز میں ان کے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا ہے نا. آپ سب بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ آپ سب کی بھی آواز ہے کہ نہیں ہے نا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. ارے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے, جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے, یہ محفل حفظ قرآن کی محفل ہے. کیا نام ہے ان کا؟ حافظ فیضان رضا. کہاں ہے؟ اچھا ابھی مہمانوں میں مصروف ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کہ آج یہ جو بزم نور سجائی گئی نا, یہ قرآن کی برکت ہے. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن اللہ کا وہ مقدس کلام ہے, اللہ اکبر, کہ جو سب سے عظیم ہستی کا کلام ہے اور سب سے عظیم ذات پر اس کا نزول ہوا ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن کس پہ اترا؟ نہیں جو پڑھے لکھے ہیں میں ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں, جو موبائل اتنا بڑا بڑا دیکھتے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ ارے ذرا بول دو یار, شرما رہے ہو یا معلوم ہی نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک لڑکے کا نام محمد تھا اور وہ میڈیا والا تھا نا, وہ پوچھ رہا تھا, شاید پڑوسی ملک کا ویڈیو تھا, وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بتاؤ بھیا تمہارے نبی کا نام کیا تھا؟ وہ لڑکا سر کھجاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اپنے ابا کا نام یاد ہے مگر اپنے نبی کا نام نہیں یاد. یہ اللہ کے نیک بندو, مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج مسلمان کو یہ تک نہیں پتا ہے کہ قرآن نازل کس پہ ہوا تھا. اللہ اکبر. قرآن یہ کس پہ نازل ہوا؟ سب سے عظیم ذات پر. اور اس کائنات میں سب سے عظیم ذات کون سی ہے؟ سب سے بڑی ذات کون سی ہے؟ آپ لوگ بولنا نہیں جانتے؟ ارے جب تک بولیں گے نہیں تب تک ہم کیسے بول پائیں گے؟ سب سے بڑی ذات کون سی؟ اللہ کے رسول کی ذات ہے, جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے نا, جن کی عظمت شان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. قرآن اسی ذات پہ نازل ہوا. دیکھیں ایک چیز آپ نے کبھی غور کیا, یہ دنیا ہے نا, یہ دنیا بدلنے والی چیز. منطق کا بڑا مشہور ضابطہ ہے, فلسفے کا بڑا مشہور اصول ہے کہ العالم متغیر. دنیا میں تبدیلی ہوتی ہے, دنیا میں چینجنگ ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا, پھر اور بڑا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں, پھر تندرست ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے بوڑھا ہو جاتا ہے. کھیت میں پہلے ایک کوپل نکلتی ہے, معمولی سا سبزہ نکلتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پھول لگتے ہیں, پھر اس میں پھل لگتے ہیں. دھیرے دھیرے دنیا کا اصول ہے مسلمانوں, دنیا میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے. آپ گاڑی لے کر کے آتے ہو نا, نئی رہتی ہے, پھر پرانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. اور اس کے بعد پھر ایک دن آتا ہے کہ اسی گاڑی کو کاٹ کے بھنگار میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے, ما سوا اللہ کو دنیا کہتے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب متغیر ہے, سب میں انقلاب ہے, سب میں چینجنگ ہے, سب میں تغیر ہے, سب میں تبدیلی ہے. کائنات کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے.
مگر یہ اللہ کے نیک بندوں میں اگر دعویٰ کروں، میں اگر آپ کے سامنے ایک چیز ایسی چیز کا دعویٰ کروں کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، آپ مانو گے؟ کائنات میں ایک ایسی چیز بھی ہے جس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، خلیفہ ہارون رشید کا دربار ہے۔ ایک عیسائی پادری آیا، بڑا پڑھا لکھا تھا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ جو ہے میں عیسائیوں کا دھرم گرو ہوں، عیسائی پادری ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ نصیحت کریں۔ تو حضرت خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتا۔ گیا، کچھ دن بعد واپس آیا، اور آنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، ہے نا؟ کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اے بھیا بابو تھوڑا سا بیٹھ جائیں، یا تو دیکھیں تقریر ایک کے ہو پائے گیا تو آپ کی ہو جائے تو ہماری ہو جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب اس کے سامنے اسلام کی پیشکش کی تھی نا، تو اس نے انکار کر دیا، کہا اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اس کے کچھ دن بعد آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا لو۔ کہنے لگے کیا دیکھا تو نے؟ کہا میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ توریت کو میں نے اٹھایا، پھر زبور کو اٹھایا، پھر انجیل کو اٹھایا، مارکیٹ سے خریدا اور لے جا کر کے ان کے دھرم گروؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے اس کو پڑھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کے اندر کوئی چیز بدلنے والی ہے یا بدلنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، وہ کہتا ہے مگر جب قرآن کو لے جا کر کے میں نے ایک حافظ قرآن کے ہاتھ میں دیا، حافظ قرآن کی عظمت سمجھو۔ آج قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ حفاظ۔ ان کی قدر کرو مسلمانوں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اس لیے کہ آپ اس بات کو یقین کر لو مسلمانوں کہ آج اللہ تعالی ہمیں جو بھی نعمتیں دے رہا ہے نا، بہت ممکن ہے کہ اس حافظ قرآن کے بدلے میں دے رہا ہو جس حافظ قرآن نے اپنے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید سے وہ عیسائی پادری کہتا ہے کہ میں نے تمام کتابوں کو خرید کر کے ان کے دھرم گروؤں کو، ان کے لیڈروں کو دیا، مگر وہ کچھ نہ سمجھ پائے۔ مگر جب میں نے قرآن اٹھا کر کے ایک حافظ قرآن کے ہاتھ میں دیا، وہ قرآن کا صفحہ الٹتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں چینجنگ ہوئی ہے، یہاں چینجنگ ہوئی ہے، یہاں چینجنگ ہوئی ہے، یہ میرا قرآن نہیں ہو سکتا۔ میرے قرآن کی شان تو یہ ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا۔ میں نے جب اس کا یہ یقین دیکھا، میں نے جب اس کا یہ کانفیڈنس دیکھا، میں نے جب اس کا یہ اعتماد دیکھا، مجھے اللہ کے اس ارشاد پر یقین ہو گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ چلا تھا ایک پاگل قرآن بدلنے۔ کون سا پاگل تھا؟ لکھنؤ والا پاگل۔ کیا کہہ رہا تھا؟ 24 آیتیں بدلو۔ اللہ اکبر، 24 آیتیں بدلو، ہے نا؟ بیچارے سارا معاملہ میں بدل گیا، ہے نا؟ خود بھی بدل گیا، جو قرآن کو بدلنے چلا تھا وہ خود ہی بدل گیا۔ ارے عرش سے فرش پہ آ گیا، کہتے ہیں ہاتھی سے اتر کے گدھے پہ بیٹھ گیا۔ ارے میں تو اسے گدھے کا بھی لائق نہیں سمجھتا، میں تو کہتا ہوں کہ ہاتھی سے اتر کے تحت سرا میں چلا گیا، ہے نا؟ یہ اللہ کے نیک بندو، چلا تھا 24 آیتوں کو بدلنے، مگر حالت کیا ہوئی؟ قرآن کا پارہ تو بڑی چیز، قرآن کی سورت تو بڑی چیز، قرآن کی آیت تو بڑی چیز، آیت کا ایک کلمہ تو بڑی چیز، کلمے کا ایک نقطہ تو بڑی چیز۔ ارے قرآن کا نہ تو زیر بدلا ہے، نہ تو قرآن کا زبر بدلا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی سی ہے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ بھیا لوگ، آج آپ لوگوں نے نعرے کا ٹھیکہ ہمارے بڑے بھائی کو دے دیا لگا۔ ارے یار آپ لوگ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ بھی بول سکتے ہیں، نعرہ لگانا کوئی شرم کی بات ہے؟ پہلے نعرہ لگاتے تھے نا تو بڑوں کے نعرے ہل جایا کرتے، ہے نا؟ آج بیچارے یہ نلی بسکٹ کھانے والے نعرہ لگاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بیچارے بغیر کھائے پیے ہی نعرہ لگا رہے ہیں، زبردستی کوئی لگوا رہا۔
ایسا نعرہ مارو نا کہ پورا میدان ہل جائے. محمد ابن قاسم والا نعرہ, طارق ابن زیاد والا نعرہ, موسیٰ ابن نصیر والا نعرہ, خالد ابن ولید والا نعرہ, سلطان صلاح الدین ایوبی والا نعرہ, ہے نا. ایسا نعرہ مارو کہ پورا میدان جنگ ہل جائے. ٹھیک ہے. اے اللہ کے نیک بندوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا, جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. اور ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں مسلمانوں, آج تک دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہوئی نا, سب کی کوئی نہ کوئی مثال ہے, سب کی کوئی نہ کوئی نظیر ہے. مثال کے طور پر انسان نے جب کمپیوٹر بنایا نا, کمپیوٹر, تو اس کی سائز یہ تھی کہ وہ پورے کمرے میں آیا کرتا تھا. مگر دھیرے دھیرے انسان نے اس کے جیسے چھوٹا سا کمپیوٹر بنایا, پھر چھوٹا سا, یہاں تک کہ اتنا چھوٹا بنایا کہ اب ہمارے موبائل میں, ہماری جیب میں آ جاتا ہے وہ, ہے نا. تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کی کوئی نہ کوئی نظیر ہے. مگر کائنات میں اللہ کے نیک بندو, قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا جس کی نظیر آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا, اور کتاب لکھ کر کے اپنے شاگرد سے کہا اسے مجھے سناؤ پڑھ کر کے. ایک بار پڑھا غلطی نکلی, دو بار پڑھا غلطی نکلی, تیسری بار پڑھا غلطی نکلی, 90 بار شاگرد نے اس کتاب کو امام شافعی کے سامنے پڑھا, اور جتنی بار امام شافعی نے پڑھا اتنی بار اس میں غلطیاں نکلی. کہا اب بند کر دو, یہ شان اللہ کے کلام ہی کی ہو سکتی ہے کہ نہ تو اس کی کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی نکالی جا سکتی. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کے قرآن کو؟ اپنے گھر کی طاق میں رکھے ہوئے اس قرآن کی اہمیت آپ کو کیا پتا مسلمانوں؟ اے اللہ کے نیک بندو, قرآن کی عظمت شان کا عالم یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں بڑے بڑے فصحاء عرب کے اشعار لٹکائے جاتے تھے, جو سب سے چنندہ اور منتخب و سلیکٹڈ اشعار ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے شعراء کے کلام اس میں ٹانگے جاتے تھے. اس میں جب بہت اچھا شعر کوئی کہتا تھا تو خانہ کعبہ میں اس کو ٹانگ دیا جاتا تھا, چمڑے پہ لکھ کر کے یا کاغذ پہ لکھ کر کے یا پتے پہ لکھ کر کے. اے اللہ کے نیک بندو, جب قرآن مقدس کی چھپ سے چھوٹی سورت کا نزول ہوا, اور وہ سورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. اللہ اکبر, یہ وہ سورت ہے جسے ہم صبح و شام پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس عظیم سورت کا نزول ہوا ہے, میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو حکم دیا ہے اس سورت کو لے جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جائے. بڑے بڑے فصحاء عرب کے کلام لٹکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ادبائے دہر کے ادبی شہپار خانہ کعبہ کی زینت بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے خطبہ کی خطابتیں خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کی ہوئی تھی. انہی کے بیچ میں جب اللہ کے کلام کی ایک چھوٹی سی سورت لے جا کر کے لٹکایا گیا اور چسپاں کیا گیا, حضرات تمام کفار قریش نے دیکھا, تمام فصحاء عرب نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے, اسے لے جا کر کے خانہ کعبہ پر لگا دیا گیا ہے. سب سے بڑے شاعر کو تلاشا گیا عرب کے, سب سے بڑا شاعر ڈھونڈ کر کے نکالا گیا اور آیا لایا گیا اس کو, اور کہا گیا یہ دیکھو محمد دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تمہیں اس کا جواب دینا ہے. جواب. اللہ اکبر. عرب کے سب سے بڑے شاعر نے جب قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کو دیکھا ہے, انا اعطیناک الکوثر پڑھا, فصلی لربک وانحر پڑھا, ان شانئک هو الابتر پڑھا, اس کا دماغ چکرا گیا اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا, واللہ ما هذا من کلام البشر بل هذا کلام خالق القوى والقدر. بلا شبہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ کلام در حقیقت انسان کے خالق کا کلام ہے. حضرات یہ کلام کسی انسان کا نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کا کوئی ٹٹ پجیہا ادیب نہیں کہہ رہا, معمولی سا مضمون لکھنے والا کوئی شخص نہیں کہہ رہا, عرب کا سب سے بڑا شاعر کہہ رہا ہے, جن کو اپنی شاعری پر ناز ہوا کرتا تھا. اے اللہ کے نیک بندو, بہت کوششیں کی گئی آپ کے قرآن کا جواب لکھنے کی. ایک بار تمام اہل عرب نے اتفاق کیا کہ تمام اہل عرب میں جو سب سے بڑا ادیب ہے اس کو خرچہ پانی دے کر کے, اس کو نظر و نیاز دے کر کے اس سے کہا جائے کہ قرآن کی طرح دوسرا قرآن لکھ دے. معاملہ طے ہو گیا, وظیفہ مقرر ہو گیا, اس کو ایک کمرہ دیا گیا, ساری سہولتیں دی گئی, قرآن دیا گیا, کہا اس کا جواب لکھنا ہے. اب 1 مہینہ بعد ہم ملاقات کریں گے. تو کہا 1 مہینہ تو بہت لمبی مدت ہے اور پہلے آ جانا. اتفاق سے یہ لوگ 1 مہینہ بعد پہنچے, اور جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ دانت میں وہ اپنے قلم دبائے ہوئے ہیں اور بغل میں کاغذ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کاغذ پھاڑ پھاڑ کے کاغذ کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تمام لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ
ایک کو سورت کا جواب لکھو. تو کہا یا اللہ پاک سورت کی بات کرتے ہو. میں نے قرآن کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں نے قرآن کے آغاز کا جو نقطہ ہے جسے بسم اللہ کہتے ہے نا, بسم اللہ کے بارے میں مولا علی کا ارشاد ہے نا, کیا فرمایا کہ پورے قرآن کا علم کس میں ہے؟ سورہ یاسین میں. اور سورہ یاسین کا علم سورہ فاتحہ میں, اور پورے سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں, اور پورے بسم اللہ کا علم باقی نقطے میں. وانا تلکن نقطہ, اور علی فرماتے میں وہی نقطہ ہوں, ہے نا. علی فرماتے میں وہی نقطہ ہوں. تو بسم اللہ کا یہ مقام, اور چلا تھا بسم اللہ کا جواب لکھنے. کہنے لگا کہ میں نے قرآن کھولا, کھول کر کے بسم اللہ کو اٹھایا اور سوچا اس کا جواب لکھوں. ایک جملہ لکھتا تھا, اس کے بعد میں اس کا قرآن سے مقابلہ کرتا تھا, قرآن کی فصاحت دیکھتا تھا, قرآن کی بلاغت دیکھتا تھا, قرآن کا اعجاز دیکھتا تھا, قرآن کی پیشین گوئیاں دیکھتا تھا, قرآن کی نکتہ افرینیاں دیکھتا تھا, قرآن کی گہرائی دیکھتا تھا, قرآن کی گہرائی دیکھتا تھا, قرآن کی شان دیکھتا تھا, قرآن کا تقدس دیکھتا تھا, قرآن کی عظمت دیکھتا تھا, قرآن کی رفعت دیکھتا تھا, قرآن کی بلندی دیکھتا تھا, قرآن کے الفاظ کا زیر و بم دیکھتا تھا, قرآن کے الفاظ کا نشیب و فراز دیکھتا تھا. اس کے بعد میں سوچتا تھا کہاں یہ اللہ کا کلام اور کہاں میرا یہ جملہ. میں کاغذ پھاڑ کر کے بغل میں ڈال دیتا تھا. اتنا کاغذ پھاڑا, اتنا کاغذ پھاڑا کہ آج کاغذوں کا ڈھیر لگ گیا, مگر میں ایک بسم اللہ کا جواب نہ لکھ سکا. یہ اللہ کے نیک بندو, بسم اللہ کا جواب نہیں ہو پائے تو پورے قرآن کا کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر, یہ میرے قرآن کی شان ہے. متنبی کا نام سنا ہے, علماء نے سنا ہوگا. متنبی اتنا بڑا شاعر تھا نا کہ اپنے شاعری کے گھمنڈ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا یہ جو شعر میں بول رہا ہوں نا یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس جبریل امین لے کر کے آتے ہے نا. اتنا بڑا شاعر تھا, نالائق مردود. اس نے کہا میں نبی ہوں, حالانکہ میرے نبی کے بعد پیدا ہوا تھا اور میرے نبی آخری نبی ہے نا. ایک بار اس نے سوچا لاؤ قرآن کا مقابلہ کریں, قرآن کا جواب لکھیں. تھا بہت بڑا آدمی, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس کی ادبیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. دنیا عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا. اس نے سوچا لاؤ قرآن کا جواب لکھیں. اتفاق سے اس نے جواب لکھا تو کون سی سورت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. سنا ہے اس آیت کو, اس سورت کو سنا ہے؟ ارے سنے ہو کہ نہیں سنے ہو یار؟ آپ کے بھاشا بولی, سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ سورہ قاریہ سنا ہے نا, ہے نا. کیسے سنیں گے؟ صرف وہی لوگ سنے ہوں گے جو بیچارے نماز پڑھنے جاتے ہوں گے, امام صاحب نے پڑھا ہوگا تو سنے ہوں گے. اور بہت سارے ایسے خوش نصیب ہیں بیچارے جو کبھی اتفاق سے نماز پڑھنے ہی نہیں جاتے, اور موبائل جب سے آ گئے تب سے انہیں قرآن کھول کر پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے نا. تو انہوں نے اس سورت کو کہاں سے سنا ہوگا؟ اے اللہ کے نیک بندو, القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اور متنبی نے اتنے ذہین و فطین شاعر نے جب اس کا جواب لکھنا چاہا تو کیا لکھا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. یار یہ ڈسٹرب کریں, ان کو تھوڑا سا منع کیجیے, بات کرنا تو پیچھے چلے جائیں. کیا جواب لکھا؟ کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. فیل کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے فیل کے معنی ہاتھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فیل معنی ایلیفینٹ, ہاتھی, ٹھیک ہے. کیا لکھا؟ الفیلو, جس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھی. ملفیل کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل, اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی؟ ٹھیک ہے. اب جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہیں نا, ویسے جب لے جا کر کے متنبی نے کہا کہ میں نے تو قرآن کا جواب لکھ لیا ہے نا, لے جا کر کے جب بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں اس نے سنایا الفیلو ملفیل وما ادراک ملفیل, تو پھر لوگ ہنسنے لگے, کہنے لگے یار تیرا دماغ تو نہیں کھسک گیا؟ ارے کہاں قرآن کی وہ آیت اور سورت جس کے اندر روب پایا جاتا ہے, جلال پایا جاتا ہے, جس کے اندر سطوت پائی جاتی ہے, جس کے اندر شوکت پائی جاتی ہے, جس کو سن کر کے دل لرز جاتا ہے. القاریہ تو جھجھوڑنے والی چیز, کھٹکھٹانے والی چیز. مل قاریہ, کون سی چیز ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ, کون سی چیز ہے جھجھوڑنے والی؟ کہاں قرآن کی یہ عظمت, کہاں قرآن کا یہ شوکت, کہاں قرآن کا یہ روب و تاب, کہاں قرآن کا کی یہ دل دہلانے والی عبارت, اور کہاں الفیل والفیل وما ادراک ملفیل. ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ تم کیا جانو کہ کیا ہے ہاتھی؟ ارے ہم نہیں جانیں گے تو تمہارا باپ جانے گا. سننے والوں نے کہا جب ہم نہیں جانیں گے تمہارا باپ جانے گا کہ ہاتھی کیا ہے. ذرا دیکھو مسلمانوں, کہتے ہیں جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن سے مقابلہ کرنے چلا تھا، مگر یہ اللہ کے نیک بندو، قرآن کی ساری عظمت مسلم، قرآن کی ساری رفعت مسلم، مگر یاد رکھو مسلمانوں، قرآن سے ہمیں فیضان تب ملے گا جب ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم قرآن پر عمل بھی کریں گے۔ آج حالت یہ ہے مسلمانوں، ہمارے سماج اور معاشرے کا حال یہ ہے مسلمانوں، بڑے زور سے نعرہ ماریں گے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کس کا دامن نہیں چھوڑو گے؟ غوث کا دامن پکڑے ہو مضبوطی سے۔ ارے غوث کا دامن کیا تھا؟ غوث اعظم کا دامن اگر دیکھنا ہونا تو میرے غوث کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے شکم سے پیدا ہوئے تھے نا تو 15 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے۔ یہ میرے غوث کی دامن کی شان ہے۔ اور 70 سال تک غوث اعظم نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اس انداز میں قرآن پڑھا تھا کہ شام کو قرآن پڑھنا شروع کیا ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے، اور صبح ہوتے ہوتے میرے غوث نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ اس دامن کو کب پکڑو گے کہ لال چوٹی والا مرغہ 11ویں شریف کا خالی وہی دامن پکڑو گے؟ حضرات، غریب نواز 50 سال تک آپ نے قرآن کوئی دن ایسا ناغہ نہ کیا کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی، مگر یہ اللہ کے نیک بندو، آج ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، آسیب ہوتا ہے، کوئی بھوت پریت آتا ہے، ہم دوڑ کر کے مولانا صاحب کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں حضرت تعویذ بنا دو لال مرغے والا، ذرا مضبوط والا تعویذ ہے نا، مضبوط والا تعویذ بنواتے کہ نہیں بنواتے؟ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ زعفران والا ذرا تعویذ بنائیے کہ کٹنے نہ پائے۔ ارے نادانو، ذرا آپ نے کبھی غور کیا جس کے گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہو اسے تعویذ کی ضرورت نہیں ہو سکتی؟ قرآن سے بڑا تعویذ کون ہو سکتا؟ قرآن سے بڑی دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن تو خود ہی کہہ رہا فیہ شفاء للناس، قرآن میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، قرآن سے بڑا کوئی تعویذ نہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ کہتے، زبان نبوت کہتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، اور آقا دو جہاں کے فرمان کی شان قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، فرمان میرے خدا کا ہوتا ہے، ذات میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اور بات میرے خدا کی ہوتی ہے۔ دہن نبوت سے آقا کریم اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جاتی ہے تو زندگی بھر شیطان اس میں داخل نہیں ہوا کرتا ہے نا۔ ماں بہنوں سے کہہ دو اگر گھر میں آسیب ہے، اے میری ماں اے میرے بہنوں، قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، گھر میں کبھی آسیب کبھی بھوت پریت داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر آج تو ہم تو بابا کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں، آج ہم تو اوجھا سوکھا کا دامن پکڑتے ہیں اور وہ بھی خوب قاعدے سے لوٹتے ہیں، ہے نا۔ 1000 روپیہ والا لال مرغے کا 1000 روپیہ دے دو، اور 500 روپیہ وہ لوبان کا دے دو، 1000 روپے وہ جو ہے زعفران کا دے دو۔ جب آپ لٹواتے ہو تو لوگ لوٹتے ہیں، ہے نا۔ جس قوم کے پاس قرآن جیسا سرمایہ ہونا اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے غم کی گھٹائیں آئیں، قرآن کو کھول کر کے پڑھ لو، اللہ کے نیک بندو ساری گھٹائیں دور ہو جائیں۔ حضرت سیدنا بدیع الدین شاہ جنہیں زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے، جب جون پور کی سرزمین پر پہنچے نا، لوگوں نے دیکھا کہ کبھی کھلوے نہیں کھاتے، اب کپڑا ہے کہ کبھی دھلتے نہیں، مگر کپڑا بھی اجلا اجلا اور جسم کی طاقت میں بھی کوئی کمی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آخر آپ کا نہ کپڑا گندا ہوتا ہے نہ آپ کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، آخر یہ کون سی وجہ ہے، کیا بات ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ کے ایک بندو، اس وقت حضرت سیدنا شاہ بدیع الدین نے فرمایا تھا کہ سنو، تم نے پوچھا کہ میرا کپڑا گندا کیوں نہیں ہوتا ہے، تو سنو، بگلا دیکھا ہے؟ بگلا آپ لوگوں نے بگلا دیکھا ہے نا؟ بگلا کہا بتاؤ بگلا کہاں رہتا ہے؟ تو کہا کیچڑ میں۔ تو کہا یہ بتاؤ جو کیچڑ میں رہتا ہے اس کا پر گندا کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی بگلے کا پر کبھی گندا دیکھا ہے؟ ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے۔ کہا اس کا پر صاف ستھرا کیوں رہتا ہے، کبھی معلوم ہے؟ تو کہا نہیں پتا۔ کہا اس کا دل ہمیشہ ذکر الہی کرتا ہے، اس کا دل ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب انسان کسی ذی روح کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے اس کا جسم صاف ستھرا، جس کا جسم صاف ستھرا تو جسم سے متصل ہونے والے لباس بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بگلے کے پر کو گندا نہیں دیکھا ہوگا، وجہ کیا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
حضرت سیدنا شاہ ولی الدین فرماتے ہیں تم نے دوسری بات جو پوچھی کہ مجھے بھوک لگتی کہ نہیں لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی، میں کھاتا پیتا کیوں نہیں، میں ہمیشہ روزے کے کنڈیشن میں کیوں رہتا ہوں، تو سنو مجھے بھی بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، مگر تمہاری طرح نہیں کہ تمہیں جب بھوک لگتی ہے تو تمہیں مرغا چاہیے، تمہیں مٹن چاہیے، تمہیں بریانی چاہیے، قورمہ چاہیے. مجھے بھوک لگتی ہے نا تو میں کچھ نہیں کرتا ہوں، میں بس اللہ کا کلام کھول لیتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں، میری بھوک مٹتی جاتی ہے. قرآن پڑھتا جاتا ہوں، میری پیاس مٹتی جاتی ہے. اور وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ اللہ والوں کی جسمانیت فنا ہو جاتی ہے، روحانیت غالب آ جاتی ہے. اور روحانیت کی جو غذا ہوتی ہے نا وہ مرغ مسلم نہیں ہے. روحانیت کی غذا اللہ کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، کاش آپ کے اندر بھی تلاوت کلام الہی کا شوق پیدا ہوتا. یاد رکھیں مسلمانوں، آج ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، ہر کوئی دوا کھاتا ہے، ہر کوئی ٹیبلٹ اور سیرپ پیتا ہے، ہر کوئی طرح طرح کی دواؤں میں مبتلا ہے. کون سا ایسا انسان ہے جو دوا نہیں کھاتا ہے؟ مگر اے اللہ کے نیک بندو، میں ڈاکٹر تو نہ سکی، میں ایک عالم دین ہوں، میں نے قرآن پڑھی ہے، قرآن کا اعجاز دیکھا ہے، قرآن کی فیض رسانی دیکھی ہے، قرآن کی عظمتیں میں نے محسوس کی ہے، قرآن کی برکتوں کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، آج آپ بیمار ہوتے ہو نا، دوڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچے، دوڑ کر کے میڈیکل کالج پہنچے، دوڑ کر کے ہاسپٹل میں پہنچے، دوڑ کر کے آپ طبیبوں کے پاس پہنچے، دوڑ کر کے آپ حکیموں کے پاس پہنچے. مگر کاش ایک بار آپ کے گھر میں جو سب سے بڑا نسخہ کیمیا موجود ہے اسے بھی کھول کر کے آپ پڑھ لیتے. میرا ایقان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. سورہ شفا نام اس لیے رکھا جاتا ہے کسی قسم کا لا علاج مرض ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اگر کسی پانی پر دم کر دو اور لا علاج مرض والے کو پلا دو، قرآن کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دے. کبھی ایسا کر کے دیکھ لو. بزرگوں نے تو فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے اگر سینہ دم کر لو، کوئی گولی مارے تو گولی بھی نہیں لگ سکتی. مگر آج ٹرائی نہیں کرنا ورنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، ہے نا؟ ایسا نہ کہنا کہ لاؤ ہم آیت الکرسی پڑھ لیا مارو گولی. ارے وہ کل والے اللہ والے تھے یار، وہ کل کے اللہ والے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے، بسم اللہ پڑھ لیتے تھے، زہر بھی نہیں اثر کرتا. آج ہماری زبان میں وہ اثر نہیں. یہ سب ٹرائی نہ کرنا مگر کرتے رہنا، ہے نا؟ تالے پہ اگر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو، قرآن کی آیت ہے، تو اس تالے کو دنیا کا کوئی چور توڑ نہیں سکتا. اور خود میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہم پر یقین ہو یا نہ ہو مسلمانوں، ان علماء پر یقین ہو یا نہ ہو، اپنے نبی پر تو یقین ہے نا؟ ہے نا؟ سب کو یقین ہے؟ کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو. ارے ہاتھ اٹھا دو یار، اللہ کے فرشتے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ یہیں کی شہادت انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی. ہمیں اپنے نبی پر یقین ہے نا؟ ہے نا یقین؟ آؤ نبی کا فرمان سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیر الدوائی القرآن. تم دوا کہاں تلاشتے ہو؟ ٹیبلٹ میں، سیرپ میں، چورن میں، ہے نا؟ معجون میں، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس، میڈیکل کالجوں میں ادھر تلاشتے ادھر تلاشتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین دوا کون سی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہترین دوا اللہ نے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو وہ قرآن کریم ہے. قرآن سے بہتر دنیا میں کوئی دوا ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ مگر جب ایمان مضبوط ہوگا تب کام کرے گا. ایمان جب مضبوط ہوگا تب کام کرے گا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ایک عورت پہنچی، 9 بیٹیاں. کہا سرکار کچھ مدد فرما دیجئے. کہا کھیت میں جا ڈھیلا اٹھا لا. کہا بابا آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، آپ تو ڈھیلا پکڑا رہے، ہے نا؟ کہا جا اٹھا کے لا تو پہلے. لائی، کہا آنچل میں رکھ لے. اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کہ 3 بار درود شریف پڑھتے ہیں، 3 بار سورہ اخلاص، اس کے بعد 3 بار پھر درود شریف پڑھ کر کے دم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں آنچل میں چھپا لے، گھر لے جا کے کھولا. پورے راستے وہ ہلا ہلا کے دیکھ رہی کہ کچھ بدلا کہ نہیں بدلا، ہے نا؟ اب آنچل میں چھپا دیا تھا نا. وہ سوچ رہے کہ گئی تھی بابا سے روپیہ پیسہ مانگے، بابا نے تو ڈھیلا پکڑا دیا. اب راستے پر کہا چلو ٹھیک ہے. گھر گئی، جا کر کے اس نے جب گھر سارے لوگوں کو جمع کر لیا، کہا دیکھیں کہ ڈھیلا ہی نکلتا ہے کہ کچھ اور نکلتا ہے. جیسے ہی اس نے اپنی آنچل کو کھولا نا، اللہ اکبر، وہ ڈھیلا نہ تھا بلکہ وہ ڈھیلا سونے میں بدل گیا. وہ ڈھیلا نہیں تھا، وہ ڈھیلا سونے میں بدل گیا. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بڑے دھڑلے سے اس نے خرچ کیا. کہا اب تو آئیڈیا معلوم ہے ہوئی گئے، اب تو طریقوں پتہ ہی چلی گئے،
بڑے دھڑلے سے خرچ کیے جیسے ہم خرچ کرتے ہیں. 25 گاڑیوں کا قافلہ, 8 ساؤنڈ کا ڈی جے ہے نا, دھوم دھڑاکے سے 10 20 لاکھ روپے شادی میں. اس نے سوچا اب تو آئیڈیا معلوم ہے ہو گیا. پہلی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی. جب دوسری کا نمبر آیا نا تو پورے گاؤں کے موٹے موٹے تندرست لوگوں کو اکٹھا کیا کہ چلو کھیت میں. کہا کیا کرنے کا, جو سب سے بڑا چیکا ڈھیلا ہے اس کو کھسکا کے لاؤ. ارے نہیں سمجھا, کہا کھسکا کے لاؤ سب سے بڑے کے ڈھیلا کو, ہماری طرف چیکا بولتے. تو کہا سب سے بڑے, پورے کھیت میں تلاشا گیا جو سب سے بڑے کا ڈھیلا تھا اسے کسی طرح سے لڑکا کے لائے. کہا آپ دیکھو میری طرف سے کرشمہ دیکھو. اس نے کیا کیا, 3 بار درود شریف پڑھا, 3 بار سورہ اخلاص پڑھا. سورہ اخلاص مطلب قل واللہ پڑھا, اور 3 بار درود شریف پڑھ کے بڑے زور سے پھونک مارا. مگر جیسے پہلے ڈھیلا ویسے اب بھی ڈھیلا. کہا لگ رہا چوک ہو گیا, 6 مرتبہ پڑھ لیتی ہوں. 6 مرتبہ پڑھا پھر بھی ڈھیلا, 9 مرتبہ پڑھا پھر بھی. کہا پورا قرآن پڑھ لیتی ہوں, ہے نا. پورا قرآن پڑھ کر کے ڈھیلے پر دم کیا, مگر جیسے پہلے ڈھیلا ویسے اب بھی ڈھیلا. اب دماغ چکر آیا. انسان کا دماغ جب فیل ہوتا ہے نا, کہتے ہیں انسان کی سوچ کی پرواز جا کے جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا, وہیں سے اللہ والوں کی اڑان شروع ہوا کرتی ہے. انسان کا دماغ جب فیل ہوتا ہے نا, کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک, مزار پہ جانا بدعت. مگر جب بھوت پریت دباتا ہے نا تو مخدوم اشرف یاد آتے ہیں, ہے نا, اور چہرہ چھپا کے پہنچتے, ملاقات ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ارے بتانا نہیں ورنہ برادری والے بائیکاٹ کر دیں گے, ہے نا. کہتے ہیں بتانا نہیں. اے اللہ کے نیک بندو, پہنچی بابا کے بارگاہ میں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. کہا سرکار جو آپ نے کیا تھا وہی میں بھی کر رہا ہوں, بلکہ اس کا ڈبل تبل کئی گنا کر چکی ہوں, کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا. کہا ارے نادان تجھے پتا نہیں, تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے نا. تیری زبان پہ گالی, تیری زبان پہ چغلی, تیری زبان پہ غیبت, تیری زبان پہ مکر کی باتیں, ظلم کی باتیں, تیری زبان پہ جھوٹ, تیری زبان پہ خرافات, اور میری زبان پہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ. تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے. تیری زبان پہ ہمیشہ جھوٹ, میری زبان پہ ہمیشہ سبحان اللہ. تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے. سن, ہم ذکر و اذکار کے ذریعہ اپنی زبان کو, اپنی ذات کو یاد خدا میں اس طرح سے فنا کر دیتے ہیں کہ زبان ہماری ہوتی ہے اور زبان پہ فرمان ہمارے خدا کا ہوتا. نہیں سمجھا, گفتہ اللہ بہت گرچہ ذوالقوم عبداللہ بہت. آخری بات عرض کر دو مسلمانوں, میں بڑا شارٹ ٹائم لے کر کے آیا تھا مگر گفتگو سے گفتگو نکلتی رہی. ایک چیز میں آپ سے عرض کر دو مسلمانوں, آج آپ کو بڑی شکایتیں رہتی ہیں, ہمارے دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, ہمارے کھیتوں میں برکت نہیں ہوتی ہے. مولانا صاحب کوئی مضبوط والا تعویذ بنا دے. اللہ کے نیک بندو, اللہ اللہ, جس قوم کے پاس اللہ قرآن جیسی عظیم نعمت ہو, وہ انسان غریب رہے, اس کا بیٹا کمانے جائے اس کے کمائی میں برکت نہ ہو, وہ دکان کرے اس کے دکان میں برکت نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نیک بندو, آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, جس قوم کے پاس قرآن ہونا اس قوم کو کبھی غریب نہیں ہونا چاہیے. مگر آج ہم نے کیا کیا, ہم نے تو بس اتنا کیا ہے کہ ہم نے جزدان میں سورج کو چھپا رکھا ہے, کھول کر رکھ دیں تو ہر گھر میں اجالا ہوگا. ہم نے قرآن کو تو جزدان میں چھپا دیا, ٹیلی ویژن کو ہم نے دیوار پہ ٹانگ دیا, ہے نا. ہمارے گھر میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ جس گھر میں قہار و جبار خدا کا کلام ہوتا ہے, ہم اسی گھر میں بیٹھ کے موبائل پر 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے ہیں, ہمارے گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سینے پہ ذرا ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, اے اللہ کے نیک بندو, اے میرے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں, اے اعلیٰ حضرت کے غلاموں, اے خدا کے نیک بندو, ہمیں بتا دو ذرا, جس گھر میں میرا قرآن رکھا ہو اس گھر میں اگر موبائل پر فلمیں دیکھی جائیں گی, اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ بزرگوں نے فرمایا نا کہ جو انسان صبح صبح اٹھ کر کے اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ صبح جب فرشتے روزیاں بانٹنے نکلتے ہیں نا تو وہ تسبیح پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے یہ بندہ, تو سوچتے ہیں ہماری برادری کا اس کو ذرا بڑھا کے دے دو. اس طرح سے انسان کے گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے. حضرات, ہوتا یہ تھا پہلے کہ صبح کے ٹائم ہمارے بزرگ لوگ چھت پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اللہ اکبر, ایسا لگتا تھا جیسے کہ اللہ کی رحمتیں آسمان سے زمین پر برس رہی ہوں. مگر آج حالت یہ ہے کہ ہمارے چچا لوگ بھی بیچارے رات بھر بھوجپوری فلم دیکھیں گے اور صبح صبح ٹانگ پھیلا کر کے سوئیں گے. نہ انہیں نماز سے مطلب ہے, نہ قرآن سے مطلب ہے. بات کڑوی ہے, ذرا بری لگے گی, مگر مجھے کوئی فکر نہیں اس بات کی. حضرات, آپ ذرا غور کرو, آج ہم نے اللہ کے کلام کو, اللہ کے قرآن کو 30 اور 40 میں کتاب بنا لیا. ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کم نکالا جائے جب تیجا آئے کسی.
قرآن کب نکالا جائے؟ 40واں آج ہمارے گھر سے بیٹی جب رخصت ہوتی ہے شادی کے ٹائم نا، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ہاتھ میں ہم اسے ٹیلی ویژن دے، دوسرے ہاتھ میں قرآن، کہتے ہیں بٹیا یہ قرآن تیجے اور 40ویں کی چیز ہے، اور یہ جو ٹیلی ویژن ہے نا منورنجن کی چیز ہے، اس صبح شام پابندی سے دیکھنا۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہ اللہ بتاؤ ہمارے گھر میں غربت کیوں نہ آئے؟ ہم قرآن کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میمون ہے۔ آپ کے دور میں ایک صحابی رسول بیمار ہوتے ہیں، عیادت کے لیے گئے، ساتھ میں اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر کے گئے، اور جب چلنے لگے تو اشرفیوں کی وہ تھیلی اس صحابی رسول کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا آپ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، آپ کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، آپ کا خدا نہ خواستہ اگر انتقال ہو گیا، ان بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں رکھ لیجئے تاکہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے۔ وہ صحابی رسول ہے، نمدیدہ ہو کر کے اشرفیوں کی تھیلی امیر المومنین کو واپس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، مگر مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیاں کبھی غریب نہیں ہو سکتی، میری بیٹیاں کبھی غریب نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں تمہیں کیسے یقین ہے؟ صحابی رسول جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہماری بہو، ہماری بہن اور بیٹیوں کو بھی اس جملے پر غور کرنا چاہیے، جو رات رات بھر سیریلیں دیکھتی ہیں، اے اللہ کے نیک بندو اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہماری جو 2 شہزادیاں ہیں نا، جب وہ اپنے بستر پہ جاتی ہیں تو اس وقت تک انہیں نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ قرآن کے سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی۔ مجھے یقین ہے میری بیٹیاں کبھی غریب نہیں ہو سکتی، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں اگر قرآن پڑھ کر کے سوئے نا، تو مجھے یقین ہے کہ نہ تو وہ خود غریب ہوں گی، نہ ان کی آنے والی اولاد غریب ہو سکتی ہے۔ آپ ہی کے جدات اور آپ ہی کے اسلاف میں سے ایک خاتون ایسی تھی نا، جنہوں نے اپنے پیٹ ہی میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ نہیں جانتے غوث اعظم کی ماں کو، بیٹے کو لے کر کے استاذ کے پاس پہنچی، کہا سرکاری سے پڑھا دیجئے، کہا پڑھو بیٹے عبدالقادر۔ پڑھنے لگے، قرآن کے 15 پارے پڑھ گئے، استاذ حیرت سے منہ دیکھ رہا ہے، کہا بابو عبدالقادر پڑھے آئے ہو کہ پڑھاوے آئے ہو؟ کہنے لگے سرکار پڑھے ہیں، تو کہا 15 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ تو کہا کہ اماں کے پیٹ میں تھا تبھی سے مجھے 15 پارے یاد ہو گئے۔ اماں جب کام کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جب جھاڑو لگاتی تو قرآن پڑھتی تھی، برتن صاف کیا تو قرآن پڑھا، اتنا پڑھا کہ ایک عام انسان پیدا ہوتا، عام انسان بن کر کے عبدالقادر پیدا ہوا ہے تو حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا۔ کاش ہماری ماں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ خود قرآن پڑھے تو انشاءاللہ ان کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی ایک دن حافظ فیضان رضا کی طرح حافظ قرآن بن کر کے واپس آئے گا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، وہ حافظ قرآنی ہوتا ہے جس کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برساتا ہے۔ حدیث شریف ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی حافظ قرآن کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ امام راضی اپنی تفسیر میں اپنی کتاب میں کسی جگہ لکھتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سمندر کی مچھلیوں سے اور حافظ قرآن سے کیا تعلق ہے؟ حضرات امام راضی فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں حافظ قرآن کے لیے اس لیے دعا کرتی ہیں کہ سمندر کی مچھلیوں کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہوتا ہے، اور آسمان سے پانی کا اگر ایک قطرہ بھی گرتا ہے تو حافظ قرآن کے صدقے بھی گرا کرتا۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، سب ختم ہو جائیں گے، فرعون بھی اپنی قبر میں ختم ہو گیا، حامان بھی ختم ہو گیا، قارون بھی ختم ہو گیا، سب ختم، مگر حافظ قرآن کا حال یہ ہے کہ جب اسے زمین میں دفن کیا جائے گا نا، تو اس کا جسم تو بڑی چیز ہے، انشاءاللہ اس کے کفن کا ایک دھاگا بھی میلا نہ ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کی حفاظت کی ہے، تو زمین کے نیچے قرآن اس کی حفاظت کرے گا، ہے نا؟ اس نے زمین کے اوپر قرآن کی حفاظت کی، تو مرنے کے بعد اس کے سینے میں جو قرآن ہے نا، وہ قرآن اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق بخشے۔ اور آپ سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، ہے نا، تاکہ ڈاکٹر آپ کے جسم کا علاج کرے، حافظ قرآن آپ کے روح کا علاج کرے۔ اللہ کرے ہم قرآن پر عمل کریں اور قرآن کے درس کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محمد فیضان رضا جنہوں نے دارالعلوم علی میں جمدہ شاہی سے حفظ قرآن کی سند لی ہے، حفظ قرآن کا تاج اپنے سر پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حافظ قرآن بھی بنائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں ان کے اس آبادی کے ایک طالب علم کو حافظ قرآن بنا دیا ہے۔
ہے نا. اللہ کرے اسی طرح سے اس آبادی میں حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں. تیری رحمتوں پہ منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت. نہ مجھے سلیق بندگی نہ مجھے شعور نماز ہے. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج حالت یہ ہے مسلمانوں کہ ہم قرآن کریم کا سبق نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.